جو گستاخانہ خاکے اور اربہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر، ہم ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ابھی پرائم منسٹر عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کا ایک کلپ میں نے آپ نے سنا کہ کس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی مغرب کو، امریکہ کو آئینہ دکھایا کہ کس طرح آپ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اربہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان۔ ختم نبوت کا مقدمہ بھی وہاں پہ لڑا گیا، اور اس کے ساتھ آج میرے پاکستانیوں روزانہ کی بنیاد پہ سرکس بھی لگتے ہیں، کوئی اپنی کرپشن کی دفاع میں یا نادانی میں پاکستان کو اور ملکی اداروں کو نشانہ بھی بناتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں علم کہ کیا یہ سرکس کی طرح ہماری میڈیا کے لیے لیڈ سٹوری ہوگی نہیں ہوگی، لیکن بحیثیت پاکستانی میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ بڑی تصویر دکھائی جائے کہ یہ جہاد ہے جو عمران خان نے شروع کیا، یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ مہرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس بڑی جنگ میں ان سے بڑا کردار اسرائیل اور انڈیا کا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج خود کم بات کروں گا، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں رکھوں گا۔ پہلی چیز، کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا عمران خان کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جب ریلیز کا آغاز ہوا کہ کس طرح ان کی جو سرکس لگا ہوا ہے اس کو کس انداز کی کوریج دی جا رہی ہے، عمران خان کے خلاف بولا جا رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کمپین ہو رہی ہے، اور یہاں سے زیادہ جشن انڈیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ خود سے سوال کیجئے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ انڈیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پہ لڑا، ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں کے جذبات ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ کشمیر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہی 54 سال تک نہیں ہوا تھا، 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا موقف تھا کہ وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر مودی کا ہندوتوا کی سوچ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان دہشت گردی نہیں سیاحت سے جانا جانے لگا، پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کرنے لگا، پاکستان کی قربانیاں دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ اب ذرا سنتے ہیں انڈیا کی زبانی کہ ان کی کیا ایسی پلاننگ ہے، کیا اس قسم کا گریٹر گیم ہے، کس قسم کا ڈیزائن ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان رکاوٹ بنا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، آپ نے حال ہی میں انڈیا کا حشر دیکھا کہ ان کے تیاری بھی گرائی گئے۔ ابھی نندن بھی آپ کو یاد ہے کس طرح انڈیا کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح ہمارے پاک افواج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو اب ذرا سنیے کہ جب انڈیا سامنے سے حملہ اور نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سا گریٹر گیم ہے جس میں عمران خان رکاوٹ ہے، اس ڈیزائن میں اور پلاننگ میں فٹ نہیں آتا۔ کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھانے والا انڈیا کروڑوں مسلمانوں کو ہندوستان میں اور مائنارٹیز کے خلاف ظلم اور بربریت اور ستم ڈھانے والا انڈیا پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر
سازشیں کرنے والا انڈیا، کیا وجہ ہے کہ یکدم سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان کی بین الاقوامی اور قومی سطح پر ساکھ کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان جس کی انڈیا کے پاس اور بین الاقوامی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں، وہ کیوں نواز شریف سے محبت کر رہا ہے؟ نواز شریف سے اتنی محبت کیوں کہ آپ ریلیز کے پتہ نہیں کہ پاکستان میں انریسٹ ہو گیا، پاکستان میں سیول وار ڈکلیئر کر دیا آپ نے، پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا، پاکستان میں حکومت گرنے والی ہے اور جشن کا سما، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے نواز شریف سے اتنی محبت کی۔ میں نہیں بولوں گا۔ کیا کلبھوشن کے اوپر خاموشی سے پاکستان کو نقصان پہنچا کہ فائدہ پہنچا؟ کیا نواز شریف کے یہ بیانات انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان جو 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی واحد قوم ہے، واحد ملک ہے، واحد فوج ہے جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، ان بیانات سے پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ کیا جب فیٹ اپ پاکستان آپ کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا اور جب عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے ملکی مفادات کی قانون سازی کر رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن نے پہلے تو این آر او مانگا جس سے ان کا پورا سرکس کی کہانی شروع ہوئی، لیکن بدلے میں این آر او مانگا اور کہا کہ ہم فیٹ اپ کے لیے قانون سازی تب کریں گے جب ہمیں این آر او دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے فیٹ اپ میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس قانون سازی کی مخالفت کی، آپ نے انڈیا کو سنا کہ کس قسم کی وہ کوشش اور ارادے رکھتے ہیں کہ پاکستان کو فیٹ اپ میں بلیک لسٹ کرنا ہے۔ پاکستان کہیں ڈر کس چیز کا ہے کہ کیا چائنا سپورٹ کرے گا پاکستان کو، یہ زیادہ خوف ہے، یا پاکستان بلیک لسٹ سے نکل جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے، بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ کس قسم کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کاسٹ کو عمران خان کہاں تک لے کے گیا؟ کیا وجہ تھی کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہو رہی تھی؟ عمران خان کے ایک سال میں 3 دفعہ کیوں بحث ہوئی؟ کیونکہ نواز شریف جب انڈیا جاتا تو حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار کرتا۔ آپ نے انڈیا کو خود سنا کہ پاکستان کو اندر سے کمزور بناؤ، پاکستان میں اندر سے تفریق پیدا کرو، پاکستان کو اندر سے سازشوں کا شکار بناؤ تاکہ کشمیر اور انڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کا فوکس نہ رہے۔ مطلب یہ کہ جو انڈین فوج کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے اس پہ ہماری یہاں پہ آپ اتنے کمزور کر دو کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ 80 لاکھ ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا جو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنا تھا، آپ نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا؟ افغانستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے مودی جب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا تو جاتے جاتے سارا پورا لشکر جو ہے وہ رائے ون میں اتر کے ذاتی گھر میں کبھی نوازیوں کی شادی پہ شرکت کے موقع پر ایسی چیزیں ہوئی۔ کیا فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ حریت رہنماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو کشمیر کاس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ مودی سے اس قسم کی ملاقاتیں کرتے تھے؟ سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلایا گیا، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹھمنڈو میں نواز شریف نے مودی سے چھپ کے ملاقات کی، اور چھپ کے ملاقات کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں چوری ہو، جو سازشیں کرتا ہو۔ اس سے کیا پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ اور حالیہ بیانات جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسے کلپس ہیں جو اس وقت چل رہا ہے، سازشوں کی رپورٹس ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے ہماری اداروں کے اوپر، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اتنی ویلیو بھی دے دے کہ یہاں پہ سنائیں۔ تو ایسی چیزیں ہوئی۔ انویسٹمنٹ کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ڈان لیکس ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے بدلے لندن میں بیٹھ کے ڈان لیکس 2 ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ کے بدلے 2 سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہوں نے ایک لابیسٹ سے ملاقات کی تھی، اور کیا اس ملاقات میں 2 آبجیکٹو طے کیے گئے تھے کہ کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا اور پاکستانی فوج کے اوپر سازشیں کرنا؟ پھر میں اب آتا ہوں
پاکستان کے جو انڈیا میں سفیر تھے عبدالباسط صاحب، ان کا کلپ سناتا ہوں کہ اس میں کیا نواز شریف کہتا تھا، کیا کرتا تھا، اور کیوں کشمیر کا مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی اور ان کی خاموشی تھی۔ کلبھوشن کے اوپر کیوں خاموشی تھی، ڈان لیکس کیوں ہوا، ڈان لیکس 2 کیوں ہوا۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا پاکستان کے ڈپلومیٹ جو انڈیا میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو سنیے، سفیر تھے انڈیا میں عبدالباسط صاحب، ان کو سنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو جو چیزیں دکھا رہا ہوں یا انڈیا کی زبانی سنا رہا ہوں یا جو نواز شریف کے وقت میں سفیر اور وزیر خارجہ اور ایسے لوگ رہے میں ان کے بیانات آپ کو سنا رہا ہوں۔ نواز شریف کے بارے میں کیا کہا کہ کلبھوشن سے پاکستان خاموشی پہ یا کردار پہ پاکستان کو نقصان پہنچا۔ جو پٹھان کوٹ کے اوپر نواز شریف کا کردار تھا پاکستان کو نقصان پہنچا۔ ہم بھی سوچتے تھے، ہم بھی حیران ہوتے تھے کہ ایک طرف ہمارے جوانوں کے جنازے ہماری کاندھوں پہ، لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد، ہمارے پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوتی تھی، ہم جنازے اٹھاتے تھے، پھر بھی میں دہشت گرد۔ جب ہمارے یہاں سے حکمران جاتے تھے اور امریکہ میں بیٹھ کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑے، الٹا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی ٹھکانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان قربانیاں بھی دے، 80,000 جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرے، ہماری 10,000 سیکیورٹی ایجنسیز کے جوان بھی پاک سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں دہشت گرد۔ پھر کیا ہوا کہ عمران خان کے آنے کے بعد UN سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے اور پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچانا جانے لگتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انڈیا آج پوری دنیا میں دہشت گردی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پاکستان امن میں کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ نے سنا کیا انٹرسٹ تھا نواز شریف کا؟ کاروباری تعلقات تھے، بچوں کے ان سے ذاتی تعلقات تھے، وہ ویزوں کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، اپنی شوگر ملوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، کاروبار کو بڑھانے کی ریکویسٹ کرتے تھے، مزید یہاں پہ اکٹھے کاروبار کرنے کی پلاننگ ہوتی تھی۔ جب کاروبار ہوتا تھا تو آپ پاکستان کی قیمت پہ کاروبار کرو، جب آپ کاروبار کر رہے ہو تو پاکستان کو بھیج کے آپ کاروبار کرو۔ یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا، آپ کو پاکستان کا سابق جو ایمبیسڈر رہا انڈیا کے اندر وہ یہ باتیں بتا رہا ہے۔ اب میں چند سوال کروں گا، اور اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا ذرا دیکھیے کہ 2 سال میں کیا ہوا۔ پاکستان اللہ کا شکر ہے جو کہتے تھے کہ دیوالیاں ہونے جا رہے ہیں، پاکستان نے معاشی بحران سے نکل کے استحکام حاصل کیا۔ جو پاکستان کو بلیک لسٹ کا خواب دیکھتے تھے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جو پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ٹھہرا جس نے دہشت گردی کی ناسور کا خاتمہ کیا۔ پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار بنانے والی قوتوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان عالم اسلام کی رہنمائی کرنے لگا۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک عظیم ملک کے طور پہ سامنے آنے لگا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، جو پاکستان کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے، دہشت گردی کی الزام لگاتے تھے، حالیہ دنوں میں بین الاقوامی میڈیا دیکھے انڈیا دہشت گردی کا ایک نیا ٹھکانہ بن کے سامنے آ گیا۔ جو پاکستان میں انریسٹ پھیلانا چاہتے تھے، آپ نے دیکھا کہ جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد انڈیا میں کیا حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی، عمران خان نے جب یہاں پہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ بات کی، RSS کی سوچ، ہندوتوا کا فلسفہ، نئے دور کا ہٹلر مودی کے بارے میں بات کی، تو ہمارے اپوزیشن لیڈر اٹھ کے کہتے تھے کہ آپ تو ہمیں ہسٹری بتا رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ کس طرح ان کی وہ سوچ بھی سامنے آ گئی۔ میں چند سوال چھوڑوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم ترین ویڈیو دکھاتا ہوں، اور جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان کو اسی ویڈیو سے میں پیغام دلانا چاہتا ہوں کہ لڑائی بہت بڑی ہے، جنگ بہت بڑی ہے۔ عمران خان نے فلسطین کی بات کر کے، فلسطین کا مقدمہ لڑ کے بڑی بڑی طاقتوں سے دشمنی مول لی ہے۔ عمران خان نے ختم نبوت کی اور ناموسی رسالت کی اقوام متحدہ میں بات کر کے بہت سارے اسلام دشمن قوتوں کے دشمنی مول لی ہے۔ عمران خان نے کشمیر کو انٹرنیشنلائز ایشو بنا کے انڈیا کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میرے سوالات ہیں۔
انڈیا جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، اور میں انڈین میڈیا سے اور انڈیا سے سوال کر رہا ہوں اپنے پاکستانی میڈیا کے دوستوں کے توسط سے، اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ بابری مسجد شہید کیا گیا تھا، جو فیصلہ انڈیا کے سپریم کورٹ نے دیا، کیا اس کی مثال کبھی دنیا میں ملتی ہے؟ کہ آپ نے کس طرح کروڑوں مسلمان انڈیا کے اندر اور اربہ مسلمان دنیا کے اندر ان کی دل آزاری کی؟ کیا آپ نے انڈیا تو چھوڑے، وہ تو مودی کا، وہ گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، وہ انڈیا نئے دور کے ہٹلر کا ہے، وہ تو نہیں کہیں گے کچھ۔ کیا پاکستان کا جو پی ڈی ایم یہاں پہ ہے، ان کی طرف سے آپ نے اس کی کوئی مذمت سنی؟ سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو انڈیا کی سپریم کورٹ نے بری کر دیا، کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی بیان سنا؟ کشمیر میں کوئی میڈیا نہیں جا سکتا، حالانکہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی بارہا چیلنج کیا کہ آپ یہاں بھی تشریف لائیے اور وہاں پہ لوگوں کو آنے دے، ڈپلومیٹس کو بھی نہیں جا سکتا۔ اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئن بننے والے جو آج کل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان میں اظہار رائے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو اتنی آزادی ہے کہ جو جعلسازی میں پکڑے گئے وہ بھی لائیو سپیچ، جو مفرور ہو گئے وہ بھی لائیو سپیچ، جو اشتہاری قرار پائے وہ بھی لائیو سپیچ، جو ٹی ٹی سکینڈل، فیک اکاؤنٹ سکینڈل، کرپشن کے سکینڈل اس میں ملوث اور نیب میں پیشی ہو تو وکٹری کا نشان بنا کے ان کو بھی دکھایا جاتا ہے۔ اس قسم کی آزادی دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن کیا انڈیا کی جو ٹوٹل کمیونیکیشن بریک آؤٹ ہے کشمیر میں، اس کے اوپر بات ہوئی؟ پاکستان کے فیٹ اپ میں ملکی مفادات کی قانون سازی جب ہم کر رہے تھے تو آپ نے بل کی مذمت کی، آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا جو انڈیا میں نے آپ کو سنایا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا۔ اس ملکی مفاد کی قانون سازی کی مخالفت تو آپ نے کی، لیکن جو 44 بینک انڈیا کے بلیک منی لانڈرنگ میں ملوث قرار پائے، اس کے اوپر کیا آپ نے اپوزیشن کا یا انڈیا سے کوئی بیان سنا؟ اگر اظہار رائے کی آزادی ہے، اگر منی لانڈرنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے، 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث قرار پائے، جو پاکستان کے خلاف فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اور ایپری کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ 4 محاذوں پہ کس طرح پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایپری کی رپورٹ پڑھی ہے، 4 محاذوں پہ کشمیر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ کیا اس کے خلاف آپ نے کوئی اس پلیٹ فارم سے آواز سنی؟ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر، راہل گاندھی کو بھی ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے اور وہاں پہ نہیں جا سکتا، تو آپ اندازہ لگائے کہ کس قسم کی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہو۔ کیا اس کے اوپر آپ نے کوئی ریلی یہاں پہ دیکھی، یا جو اظہاری رائے کی بات کر رہے ہیں ان کو سنا؟ جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے اور جو عمران خان نے انڈیا کے مسلمانوں کا اور مائنارٹی کا مقدمہ بھی لڑا، کیا آپ نے اس پلیٹ فارم سے کوئی آواز سنی؟ یہ میرے ان سے چند سوالات انڈین میڈیا سے تھے۔ ابھی میں ان سے آخر میں چند سوالات کرتا ہوں اور پھر قوم سے اپیل کرتا ہوں اور ایک آخر میں ویڈیو دکھاتا ہوں، میں اپنی پریس کانفرنس پھر ختم کرتا ہوں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سابق نااہل وزیر اعظم کے کیسز اور کرپشن پکڑی گئی، نااہل ہوا، مفرور ہوا، تو کیا کسی فورن ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں اور لابیسٹ فرم سے ان 2 آبجیکٹو جو میں نے بیان کیے کہ فوج اور پھر کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا، یہ جائز ہے؟ کیا جو انڈیا بیانیہ دے رہا ہے اس کی تشہیر کرنا جائز ہے؟ کیا جو انڈیا نے منصوبہ بندی میں نے آپ کو دکھائی کہ پاکستان میں کس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ قائد کا پاکستان ہے، قائد نے ہمیں قوم بنایا تھا، پاکستانی قوم، انڈیا کی خواہش ہے پنجابی، سندھی، بلوچی، اردو، پٹھان اس میں تقسیم کرنا۔ کیا آپ نے پچھلے جلسے میں تقریریں سنی؟ کیا آپ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ مودی جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور مودی کے نظریے کو اور سوچ کو بڑھاوا دے کے کس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ انڈیا نے نہ صرف یہ کہ پی ڈی ایم کی ریلیز کو تشہیر کی، عمران خان کو نشانہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آبجیکٹو، خواہشات، امید ہے اس ریلی سے جو ہے وہ بھی بتائے، جو پاکستان کے سڑکوں پہ کے سفیر اور فارن سیکرٹری کے بیانات بھی دکھائے، انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی بتا دیا، دکھا دیا، بتایا نہیں، دکھا دیا۔ وہ کہتا ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے، تو آپ کو وہ بھی دکھا دیا۔
اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے کہ انریسٹ پاکستان میں، پاکستان کی فوج اور پولیس آمنے سامنے، عمران خان اور سب باقی جو چور لٹیرے یہاں کے ہیں وہ آمنے سامنے. پہلے آپ نے دیکھا کہ عمران خان، یہ بہت بڑی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی کے اوپر اور آخر میں قوم سے میں اپیل کروں گا، پھر ایک ویڈیو دکھا کی اجازت دوں گا. یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو دکھائی. جس دن سے پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے عمران خان آغاز کرتے ہیں تو بہت سارے پاکستان اور اسلام دشمن کے دل دہل جاتے ہیں. جب پرائم منسٹر عمران خان ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑے سازشی عناصر کے پسینے ٹوٹ جاتے ہیں. جب عمران خان کشمیر کو دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ مولانا آ رہے ہیں، مولانا جا رہے ہیں، شروع کر کے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جب عمران خان پاکستان کو پرامن اور امن میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے مشہور کرتا ہے تو بہت سارے پاکستان دشمن کو نیندیں حرام ہو جاتی ہے. جب انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ اور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے پاک افواج کے اور پاک ایئر فورس کے بہادر سپوت، بہادر جوان ان کے عزائم خاک میں ملاتے ہیں تو بہت سارے پاکستان دشمن قوتوں کو نیند نہیں آتی. یہ بہت بڑی لڑائی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے بہت بڑی جنگ شروع کر دی ہے. میں ان موہروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی میں اگر آپ نادانی میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں، ایک تو لندن بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو ملاقاتیں اور تمام کہانیاں بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن جو نادانی میں کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہے تو امن ہے، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو آپ کا نام ہے. ہم نے پاکستان اور اپنے پاک دھرتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہم نے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے والوں کی خواہشوں کو نا امیدی میں بدلنا ہے. پاکستان کو تقسیم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو ہم نے شکست فاش کرنا ہے، قائد کے فرمان پہ عمل کر کے کہ پاکستانی قوم بنایا، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان نہیں بنایا. اور پاکستانی نوجوانوں سے میری اپیل ہے، میری اپنی میڈیا سے اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں. میں بحیثیت پاکستانی آج آپ کے پاس یہ اپیل لے کے آیا ہوں. جنگ بہت بڑی ہے. اپری کی رپورٹ پڑھیے اور اپنی میڈیا میں آپ وہی کردار ادا کریں. جب ابھی نندن کو ہم نے یہاں پہ گرفتار کیا تھا، ان کے تیاری گرائے تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے بچے بزرگ کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہر میڈیا چینل کو، ہر میڈیا ہاؤس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں پاکستان کا بیانیہ پہنچایا. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہی کردار جو اپری کی رپورٹ ہے اس کے اوپر ادا کیجئے. جو انڈین میڈیا اس وقت پاکستان میں خواہش رکھتا ہے، آپ بھی اپنے کمر باندھیے اور آپ بھی اس کا مقابلہ کیجئے. پاکستانی نوجوانوں سے میری اپیل ہے، آپ نے جس بھی نظریے کے ساتھ ہونا ہے، آپ نے جس بھی پارٹی کے ساتھ ہونا ہے، آپ نے جس بھی قائد کو سپورٹ کرنا ہے، آپ پاکستان کے معاملے میں کہ لا الہ الا اللہ کی نام پہ بنے اس مملکت خداداد پاکستان ہمارا نظریہ پاکستان بھی ہے. اس نظریے کے اوپر کسی کو اس سے ہٹنے کی اجازت نہ دیجیے گا. نظریہ پاکستان سب سے پہلے ہے. قومیت کی بات کرنے والے جب بات کرتے ہیں تو قائد کا فرمان یاد رکھیے گا کہ پاکستانی قومیت سب سے پہلے ہے. تقسیم کر کے سیاست کرنے والوں کو کہیے گا کہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، اور آپ ان کو کہیے کہ بیانیہ کچھ بھی رکھو، ملکی سیاست کے اوپر بیان بازی کرو، ایشوز کے اوپر بات کرو، لیکن جو بڑی لڑائی ہے، بڑی جنگ میں نادانی میں بھی اس میں اپنا حصہ مت ڈالیے گا. نادانی میں بھی انڈیا اور اسرائیل جو اس وقت عمران خان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، جو عمران خان اسلام اور کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، نادانی میں بھی اس کے اوپر کم از کم بیان بازی مت کیجیے گا. اور سوشل میڈیا فورم سے میں کہتا ہوں، آپ کسی بھی ایشو کے اوپر بڑا اچھا کمپین کرتے ہیں. آپ نے انڈیا کے بیانیے کو تہس نہس کر دیا، آپ نے کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا، آپ نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو غلیظ کمپین چلائی گئی آپ نے اس کا مقابلہ بھی کیا. آرمی چیف، ڈی جی آئی بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیے ایشوز کے اوپر بات کریں. یہ بین الاقوامی سازشیں ہیں عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے چیف اور ڈی جی آئی اور پوری فوج کے خلاف جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف. اس کمپین کو ہم نے سب مل کر ہم نے عہد کرنا ہے کہ اپنی قیادت کی سپورٹ ہوگی. نظریہ ہوگا، نظریہ پاکستان پہلے ہوگا.
پارٹی بازی ہوگی پاکستان پہلے ہوگا، قومیت ہوگی پاکستانی قومیت پہلے ہوگی. ہم نے اس کمپین کے خلاف مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے بھی کرنا ہے. انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو آخری ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں. یہیں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، یہی بڑی لڑائی ہے، یہی انڈیا کی اور اسرائیل کی اور بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھوں میں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ جو پاکستان کو فلسطین، عراق، لبنان، شام، افغانستان بنانا چاہتے ہیں، فوج کو کمزور بنانے کی خواہش رکھ کے، اللہ اسی طرح ہمارے افواج کو جو کہ ہماری دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، اسی طرح پاکستان کی حفاظت وہ کرتے رہیں. اللہ اسی طرح دنیا کی بہترین فوج اس کو رکھے. شکریہ. عمران صاحب یہ کہیے گا کہ نواز شریف کو واپس کب لگائیں، کیونکہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم خود نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئیں. کوئی اور حکومت میں کوئی ایسی کوئی چیز ہے؟ اور کیونکہ آپ کی طرف سے دعویٰ بھی دیا گیا تھا کہ 15 جنوری تک نواز شریف جو ہے وہ جیل میں ہوں گے، تو ان کے لیے وہ کوششیں کہاں تک پہنچی ہیں اور کب تک نواز شریف واپس آئیں گے؟ پرائم منسٹر عمران خان نے کل اس کے اوپر بڑا تفصیلی بیان بھی دیا ہے. میرے خیال سے وہ کافی ہے اور میں اسی کے اوپر رہوں گا، کیونکہ میں نے آج آپ کے سامنے ایک پاکستانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں کہ ہم نے مل کر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. میرے لیے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ان کے حوالے سے بیان ہے وہی ہے اور اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس رکھیں. پرائم منسٹر عمران خان نے بیان دے دیا. یہ بتائیے گا علی شیخ ٹی وی سے، یہ اگرچہ آپ نے یہ کہا کہ اس تک رہیے گا، میں بھی اسی تک رہوں گا. جی سر. جب آپ نے ایک اتنی لمبی چارج شیٹ جو ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی گنوائی، مختلف کلپس بھی دکھائے، تو ظاہر ہے اتنے بڑے مبینہ مجرم یا ملزم کو جو ہے وہ پاکستان لانا جو ہے اس سارے تناظر میں تو اور زیادہ ضروری ہے. پرائم منسٹر جی اس سچویشن میں میرا سوال یہ ہے کہ آخر کون سی یقین دہانی ہے کہ 3 وزراء جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ دیتے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ $200 ارب واپس لانے والا معاملہ تو نہیں بن جائے گا؟ پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے بالکل، ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے، انٹیریئر منسٹری کا آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان نے خود کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں خود جاؤں گا لندن اس نااہل اور کرپٹ شخص کو لانے کے لیے. ملک کا پرائم منسٹر آپ کو بتا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی لمبی چوڑی فہرست گنوائی اور سوال آئی تھی کہ اغوا یا کسی صحافی کے اغوا کے علاوہ باقی سارا انٹرنیشنل آپ نے سازش قرار دی تھی. تو یہ جو اس موجودہ حکومت جو چیزیں پیش کر رہی ہے نواز شریف کے خلاف میں، سر یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایک دو سابق ڈپلومیٹس ہیں ان کے بیانات اگر آپ سامنے لاتے ہیں، ایک تو فارن سروس کے لوگوں کے بیانات سامنے لاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے بیانات ایسے ہوں گے جو نواز شریف یا اس حکومت کی تعریف میں بھی ہوں گے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سازش کا حصہ ہے، لیکن کیا اپوزیشن کے پاس ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ سڑکوں پر اور وہ مہنگائی ہے؟ حکومت اس معاملے میں اس فرنٹ پہ مکمل ناکام ہوئی ہے. اور ٹھیک، آپ کا سوال آ گیا. دیکھیے آپ ہی کے سوال میں ان کا جواب ہے. کیا ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس کمپین کے آغاز کو سنا تھا؟ کیا فیکٹ اپ میں جب قانون سازی ہو رہی تھی اور انہوں نے تحریری ایک چیز مانگی جو نہیں ملی اور فیکٹ اپ کی قانون سازی کی مخالفت کی، تو کیا پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا جو آپ نے ایک نااہل شخص کی بات کی اس کے حوالے سے جو صرف بیانات نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا کہ کیا آپ ان سے ضرور سوال کیجئے گا جب پریس کانفرنس میں ان کے نمائندے ہو کہ کیا کسی فورن ڈپلومیٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا کسی لابیسٹ فرم کو ہائر کرنے کی آپ نے بات کی تھی؟ کیا ان کو آپ نے 2 آبجیکٹیوز دیے تھے؟ اور کیا لندن میں یہ ملاقاتیں ہوئی تھی؟ تو آپ کو اس کا بھی جواب ملے گا. پھر اظہار رائے کی آزادی کی میں نے بات کی کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کیا ہے اور وہ دکھا کیا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم نے کل یہ بھی بیان دیا، بلکہ میں نے خود دیا تھا کہ ہم اس کی تہ تک جائیں گے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں، کیونکہ 2-3 اس سے پہلے بھی ہوئے تھے اور اسی صوبے کو اندر ہوئے تھے، جب تک تہ تک نہیں پہنچیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف میں نے انڈیا کے اندر آپ کو دکھایا کہ انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر، ڈپلومیٹس چھوڑیے، میڈیا چھوڑیے، راہل گاندھی نہیں جا سکتا. جو انڈیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر انڈین میڈیا بھی نہیں بول سکتا. جو انڈیا کے اندر اس وقت بابری مسجد سمجھوتا ایکسپریس کے فیصلے آ جاتے ہیں اس کے اوپر کیا وجہ خاموشی ہے؟ پھر پاکستان میں کیوں خاموشی ہے؟ میں نے تو سوال نامہ رکھا تھا، میں نے اپیل تو انڈین میڈیا کو کیا، لیکن میں یہاں پہ مہروں کو بھی بتا رہا تھا. رہی بات آپ نے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی نادانی میں یہاں پہ کر رہا ہے تو میرا فرض تھا کہ بیسیکلی پاکستانی میں اس خطرناک اور بڑے گیم کا ان کو بتا دوں کہ آپ بڑے چھوٹے، کیونکہ 12ویں کھلاڑی بھی اس ریلیز میں ہے، تو آپ 12ویں کھلاڑی ضرور ہوں گے، گیم بہت بڑی ہے، لہٰذا پاکستان کو پہلے رکھیے.
अच्छा मुराद सईद साहब, सवाल आपका इसके मुराद सईद साहब आपने डिटेल में बता दिया, फॉरेन डिप्लोमेट्स का, एक्स डिप्लोमेट्स का बता दिया, इंडियन मीडिया को बता दिया। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ फ्रेंड मिनिस्टर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस वक्त पीडीएम का कोयटा में जलसा होने जा रहा है और आज जी उनका है, किस कैपेसिटी में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कह रहे हैं? इंटेलिजेंस अगर रिपोर्ट्स हैं आपके पास तो फिर उन लोगों को जलसों की इजाज़त क्यों दी जा रही है? एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडियन मीडिया जो है, यूनुस खान ने जब 2021 वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त भी वो तकसीम कर रहा था कि ट्रांस कैप्टन बना है तो इंडिया जीता है, वरना पंजाबी को नहीं। इंडिया की एक एजेंडा है, क्या रियासत पाकिस्तान और फौज इतनी कमज़ोर है कि इसको दुनिया पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके नापाक अज़ाइम बार बार शिकस्त रेख्ता भी हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं कि जब उन्होंने पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा तो शिकस्त फाश हुई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये हकीकत इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर हाइब्रिड वार, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह, और मैं आपके सामने वो डेटा और वो हकायक रखूंगा कि आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ट्रेंड कहां से किस तरह चलता है और मैनेज होता है, कौन से अनासिर, कौन सा प्रोपेगेंडा किस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर फैलाते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है मेरे भाई, आपने इसको देखना होगा, समझना हो, बताना होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो नादानी में कर रहे होंगे, उनकी नादानी को हम गद्दारी नहीं कह सकते, लेकिन उनकी नादानी को हमने थोड़ा सा उनको फैक्ट फिगर रखे होंगे। आपने मीडिया की बात की कि आपने चंद उनके ऊपर चीजें दिखाई, मैंने तमाम आपके सामने डेटा रखा, मैंने डेटा रखा। सज्जन जंदाल क्या मेरी आया था कि नहीं आया था? मोदी क्या उनके घर आया था और उस दिन आया था जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला? क्या फेटअप की कानून साजी में जो इंडिया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया के अलावा किसने यहाँ पे मुखालिफत की? अपोजिशन ने मुखालिफत की। मैं आपको दलाइल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक मुलाकात का हवाला दे रहा हूँ, मैं लॉबियस्ट फर्म की बात कर रहा हूँ, मैं दो ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने रख रहा हूँ, मैं मकाम बता रहा हूँ। आप कहे थे दिन भी बता दो, वक्त भी बता दो, मैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। सितंबर के महीने में मुलाकात होगी। मेरा सवाल ये है कि जो बड़ी जंग शुरू, आपने कहा बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, इस बड़ी जंग के लिए जो मदारी हैं, जो सर्कस कर रहे हैं, इनके साथ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो सर्कस देखने के लिए बेसिकली वो भूखे लोग हैं। वो समझते हैं कि ये मदारी जो है सही हमें बता रहा है और हमारे साथ खेलता है। इसके लिए रियासत पाकिस्तान क्या कानून साजी करेगी कि इन मदारियों पर नकेल डाल सकेगी, वो कोई भी मदारी हो? इधर देखिए, एक चीज़ है कि आपका बड़ा वैलिड सवाल है, और मेरे ख्याल से मैंने जितनी लंबी बात की उसमें इसका जवाब भी है। पूरा अगर आप स्टार्ट से आखिर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक नज़र दौड़ा दें तो आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और पाकिस्तानी कौम, आपने कहा कि दोनों का ही सवाल है, मैं आपके सामने, आप ये देखिए पाकिस्तानी, मैंने उनसे आज पार्टीबाजी की बात नहीं की, मैंने दलाइल रख के, फैक्ट्स रख के, सबूत रख के, फिर मैंने आपके सामने सवाल रखे। आप इसमें अपना किरदार भी अदा कीजिएगा। पाकिस्तान है तो हम है। मुराद सईद साहब, आखिरी बस आखिरी सवाल, पाकिस्तानी कौम पाक फौज से भी मोहब्बत करती है और आपकी हुकूमत जो आई है इसमें भी सब लोगों ने आपका साथ दिया और इमरान खान साहब पे किसी को शक व शुबा नहीं। 2 साल माशाल्लाह आपने कामयाबी से गुजार लिए। मुझे सिर्फ आपने ये सवाल इसी पॉइंट पे जवाब देना, पूरी कौम ने आपकी अपील इस मीडिया के जरिए सुन ली, हम आपके मौक़िफ़ की तईद करते हैं, लेकिन हमें ये बता दें कि पुरानी हुकूमत जो है आपकी मुहिब वतन हुकूमत है, इसमें पुरानी हुकूमतें तो गुजर गई, आप मौजूद हैं, आपके गुजरा आप लोग अब भी आवाम की ना अपील सुनते हैं, ना आवाम का कोई मसला सुनने के लिए तैयार हैं। आपके नंबर भी उसी तरह नहीं मिलते जैसे पुराने गुजरा के नहीं मिलते। ठीक है, आवाम का जो बयानिया है मुख्तसरन कि आवाम की अपील आप कैसे सुनेंगे और कब सुनेंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब ये हुआ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा अवामी हुकूमत है। आपने सिटीजन पोर्टल का नाम सुना होगा, आप छूड़िए, वजीर के नंबर छूड़िए, आप प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट अपील करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, ओके सर। और मैं फिर आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने इसमें हमारा साथ देना है, और आपने सियासत भी होती रहे, सवाल भी होते रहे, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात भी होती रहे। नजरिया पाकिस्तान पहले, नजरिया